بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں آپ کو فعل مضارع پڑھایا جائے گا۔ فعل مضارع کی تعریف ہوگی، بنانے کا طریقہ ہوگا، اور آج صرف بنانے کا ہی طریقہ ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بنانے کا طریقہ تھوڑا لمبا ہے اور عام جس طرح ماضی کے طریقے سے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اس لیے صرف مضارع کے بنانے کا طریقہ بیان ہوگا۔ البتہ مضارع کا بنانے کا پہلے سیغے کا طریقہ، دوسرے کا، تیسرے کا، ہر ایک سیغے کا طریقہ بتائیں گے اور مثال دے کر آپ کو وضاحت بھی کریں گے کہ پہلا سیغہ کیسے بنا، دوسرا کیسے بنا، تیسرا کیسے بنا، یہ سارا کچھ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم فعل مضارع کی تعریف پڑھتے ہیں۔ فعل مضارع کی تعریف یہ ہے: فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ یعنی پہلے تو ماضی تھی نا، ماضی میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ پایا جاتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہوتا ہے، لیکن مضارع میں دو جو ہے وہ زمانے موجود ہوتے ہیں۔ اس میں زمانہ حال بھی موجود ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ یہ لفظ بول کر، فعل مضارع کا صیغہ بول کر آپ دلالت کروا لیں موجودہ زمانے پر، یا آپ دلالت کروا لیں آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر۔ دونوں میں سے جس پر بھی آپ چاہیں آپ دلالت کروا سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک پر دلالت ہوگی۔ دونوں کا احتمال ہوتا ہے، گنجائش دونوں کی ہوتی ہے، لیکن دلالت ایک وقت میں ایک پر ہی ہوگی، چاہے آپ حال پر دلالت کروا لیں، چاہے آپ مستقبل پر۔ بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے آپ کو ذرا ذہن حاضر رکھنا پڑے گا۔ کچھ چیزیں ہیں بہت اہم جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس پر توجہ کر کے آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے بنانا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ تو واحد مذکر غائب کا صیغہ بنانے کے لیے ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کو مد نظر رکھیے اور اس کا طریقہ دیکھتے جائیے۔ اس کو فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب سے بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ شروع میں یا لگائیں گے، یعنی یا اور اس کے اوپر زبر والی یا لگا دیں گے۔ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے، کیونکہ ماضی میں فا کلمہ پر فتح ہوتا ہے۔ جب مضارع بنانے لگیں گے واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو شروع میں یا زبر یا لگانا ہے اور فا کلمہ کو ساکن کر دینا ہے۔ فا کلمہ کو ساکن کرنے کے بعد عین کلمہ پر آئیں، عین کلمہ کو حسب باب حرکت دیں گے۔ اب حسب باب کی جو بات ہے نا، یہ میں آپ کو اگلی ایک یا دو ویڈیو کے بعد اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہاں اتنا یاد کر لیجئے کہ حسب باب حرکت دیں گے۔ اگر اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا وہ لفظ ضربہ ہے، اس سے ہم نے مضارع بنانا ہے، تو ضربہ کا جو باب ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ عین کلمہ کو کسرہ دے دو، تو اس لیے اس کے باب کے تقاضے کے مطابق ہم اس کو کسرہ دیں گے۔ ابھی یہاں پر اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ باب کا تقاضا کیا ہو گیا، ہم آپ کو سکھائیں گے کہ باب کیا ہوتا ہے اور کس باب کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ یہاں اتنا یاد رکھنا ہے کہ عین کلمہ کو حسب باب حرکت دیں گے، اور جو لفظ ہمارے پاس ہے ضربہ، اس کا جو مضارع بنانا ہے، اس ضربہ کا جو تقاضا ہے، اس کے باب کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ مضارع بناتے ہوئے اس کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ دیں۔ یہاں پر آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہم اس باب کے مطابق عین کلمہ کو کسرہ دیں گے، اور آخر میں چلیں گے لام کلمہ پر ضمہ لگائیں گے۔ اس ضمہ کو ضمہ اعرابی بھی کہتے ہیں اور اس کو رفع بھی کہتے ہیں، بس نام یاد کر لیجئے۔ ضمہ اعرابی، مضارع کے آخر میں جو ہم نے ضمہ لگانا ہے اس کو ضمہ اعرابی کہتے ہیں، اس کو رفع بھی کہتے ہیں۔ اور ضمہ اعرابی کی آسان سی بات یہ سمجھ لیں کہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے مضارع میں تبدیلیاں آتی ہیں آخری حرف پر، آخری حرف میں تبدیلی آتی ہے۔ ماضی کا جو صیغہ تھا ضربہ، اس کے شروع میں جو کچھ بھی مرضی ہو جائے، کوئی بھی عمل کرنے والا ہے، اس کے آخر میں ضربہ جو ہے با کے اوپر فتح رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن جب مضارع کے آخر میں جو ہم نے یہ ضمہ لگایا ہے، بعض اوقات مضارع کے شروع میں کوئی لفظ ایسا آ کر لگ جاتا ہے کہ ضمہ کو اڑا دیتا ہے، ضمہ کو تبدیل کر دیتا ہے، کبھی زبر میں تبدیل کر دیتا ہے، کبھی سکون میں تبدیل کر دیتا ہے، کبھی گرا دیتا ہے۔ تو اس لیے ضمہ اعرابی کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا ضمہ ہے کہ بوقت ضرورت یہ گر سکتا ہے، یہ چینج ہو سکتا ہے۔ اعرابی کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا نام اس کا رفع۔ جب ہم رفع کہتے ہیں نا، کسی ضمہ کو رفع کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضمہ اعرابی ہے۔ تو آپ صرف رفع کہہ لیں یا ضمہ اعرابی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ رفع کہیں گے تو ایک ہی لفظ کہنے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ فلیکسیبل ہے،
اس کے شروع میں اگر کوئی لفظ ایسا آ گیا جس نے چاہا کہ یہ گر جائے تو یہ چپ کر کے گر جائے گا، یہ ضد نہیں کرتا ہے۔ تو مضارع کے آخر میں ضمہ اعرابی لگاتے ہیں۔ اس کو دیکھیے، اب میں آپ کو مثال دینے سے پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مضارع بنانے کے لیے ہمیں مضارع کی علامات چاہیے ہوتی ہیں۔ مضارع کی علامات 4 ہیں جو یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ مضارع کی علامات یہ 4 ہیں، الف ہے اور تا ہے، یا ہے اور نون ہے۔ اس کا مجموعہ اگر الف اور تا، یا اور نون کو ملائے تو اتین بنتا ہے۔ تو آپ علامات مضارع اگر یاد کرنی ہے تو اتین کہہ کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ علامات مضارع کی تفصیل سمجھ لیجئے۔ جو 4 علامتیں ہیں، الف، تا، یا اور نون، ان میں جو الف ہے یہ صرف ایک صیغہ واحد متکلم میں آتا ہے۔ یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو علامات ہیں مضارع بنانے کے لیے یہ شروع میں لگتی ہیں، ماضی مطلق کے شروع میں، لیکن کس صیغے کے شروع میں کون سی علامت لگنی ہے اس کی تفصیل پہلے جان لیجئے۔ الف ایک صیغے میں لگے گا یعنی واحد متکلم میں۔ جب ہم نے مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہے تو اس کے بنانے کے لیے ہمیں ماضی مطلق کے شروع میں الف لگانا پڑے گا۔ اور نون جمع متکلم میں لگتا ہے۔ جب ہمیں مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ بنانا ہے تو اس کے شروع میں نون زبر والا لگائیں گے۔ تو یہ ایک علامت الف ایک صیغے میں آتی ہے، نون بھی ایک صیغے میں۔ تو یہ 2 علامتیں تو ایک ایک صیغے میں آتی ہیں۔ باقی رہ گئی 2، تا اور یا، ان کی تفصیل سمجھیے۔ یا جو ہے یہ 4 صیغوں میں آتی ہے۔ نمبر 1 واحد مذکر غائب، پھر تثنیہ مذکر غائب، پھر جمع مذکر غائب، یعنی شروع والے، گردان کے شروع والے 3 صیغوں میں یا لگے گی، اور پھر جمع مؤنث غائب میں یعنی چھٹے صیغے میں، پہلا، دوسرا اور تیسرا 3 صیغے یہ ہو گئے، اس میں یا لگے گی۔ پھر چوتھا اور پانچواں چھوڑ کر چھٹے صیغے میں جمع مؤنث غائب کے صیغے میں یا لگے گی۔ یعنی یہ صیغے جب آپ نے مضارع کے بنانے ہیں تو اس کے شروع میں یا لگانی ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے کون سا صیغہ مضارع کا بنانا ہے اور اس کے بنانے کے لیے علامت کون سی یوز کرنی ہے۔ متکلم کا بنانا ہے واحد متکلم تو الف یوز کریں گے، جمع متکلم بنانا ہے تو نون، اور اگر اس کے شروع والے 3 صیغے بنانے ہیں تو یا، چھٹا صیغہ بنانا ہے تب بھی یا، اور ایک علامت جو ہے تا، اب اس کی بھی تفصیل سمجھیے۔ یہ ہے تا کی تفصیل۔ تا آتی ہے 8 صیغوں میں۔ جو غائب کے 2 صیغے رہ گئے تھے یا سے، تثنیہ مؤنث غائب یہ والا، اور واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، یہ 2 صیغے ہیں غائب میں جن کے شروع میں علامت مضارع تا استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر حاضر کے 6 صیغے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، ان 6 صیغوں میں علامت مضارع تا استعمال ہوتی ہے۔ تو تا ٹوٹلی طور پر 8 صیغوں میں استعمال ہوگی۔ 6 صیغے ہیں اس کے لیے حاضر کے، اور 2 صیغے ہیں غائب میں، ایک واحد مؤنث غائب اور ایک تثنیہ مؤنث غائب۔ یہ ہے تفصیل علامات مضارع کی جو مضارع بنانے کے لیے ماضی مطلق کے شروع میں استعمال ہونے ہیں۔ ذرا ایک اور طریقے سے بھی اسی کو دیکھ لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ہے چارٹ علامات کا۔ یہ دیکھیے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ یہ گرین کلر یا کا ہے، یا جن صیغوں میں آ رہی ہے اس کا کلر ہم نے گرین کر دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یا جو ہے وہ کتنے صیغوں میں اور کون کون سے صیغوں میں آئے گی۔ واحد متکلم میں الف لگنا ہے، جمع متکلم میں نون۔ الف کا اپنا رنگ ہے، نون کا اپنا رنگ ہے، اور یہ جو یلو رنگ ہے یہ ہے تا کا۔ یہ دیکھیے، واحد مؤنث غائب میں بھی تا، تثنیہ مؤنث غائب میں بھی تا، اور پھر حاضر کے سارے صیغوں میں تا 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 تا، یہ تا ہے۔ تو یہ باتیں یاد کر لینا بہت ضروری ہے کہ مضارع بناتے ہوئے کس صیغے کے شروع میں کون سی علامت لگنی ہے۔ 4 علامتیں ہیں، 14 صیغوں میں لگنی ہے، اور کس طریقے سے لگنی ہے اس کا وہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان علامات کی پہچان کے بعد مضارع بنانے کی طرف۔ دیکھیے، ہمارے پاس ماضی کا صیغہ ہے ضربہ، اور یہ واحد مذکر غائب ہے۔ ہم واحد مذکر غائب مضارع بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یاد کیجئے کہ ہم نے واحد مذکر غائب میں علامت کون سی لگانی ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہے تو ابھی آپ فوراً لگا دیں گے کہ واحد مذکر غائب تثنیہ اور جمع میں تو یا لگتی ہے، لہٰذا اس کے شروع میں ہم نے یا مفتوح لگا دی۔
اگلا کام کیا کرنا ہے، یہ یا مفتوح لگانے کے بعد ہم نے فا کلمہ پر آ جانا ہے. فا کلمہ کے اوپر لازمی طور پر زبر ہوگی، اس کو گرانا ہے. یہ گرا دی. اب اس کو گرانے کے بعد ہم نے اس کو ساکن کر دینا، یعنی اس کے اوپر جزم لگا دینی. یہ کام ہو گیا. اب عین کلمہ پر آئیں گے. عین کلمہ کو چیک کر لیں گے. اگر تو پہلے سے یہاں پر کسرہ ہو تو اسی طرح رہنے دیں گے. اگر کسرہ نہ ہو تو اور جو بھی حرکت ہوگی، ظاہر فتح ہوگی یا ضمہ ہوگی، تو اس کو گرا دیں، ختم کر کے وہاں اس کی جگہ پر کسرہ لگائیں. یہاں پر عین کلمہ کو ہم نے دیکھا تو عین کلمہ کے اوپر زبر تھی، ہم نے اس کو گرایا. گرانے کے بعد اس کے نیچے کسرہ لگا دیا. عین کلمہ آ گیا. اب ہم آخر میں گئے لام کلمہ، جو کہ یہاں پر با ہے. لام کلمہ کے اوپر زبر تھی، ماضی میں فتح تھا، اس کو بھی ہم نے گرایا. اور گرانے کے بعد یاد کیجئے مضارع بناتے ہوئے کیا آپ کو بتایا تھا، ضمہ اعرابی. یہ ضمہ لگا دیا، یعنی ضمہ لگا دیا. ساتھ اعرابی کا لفظ ہم نے اس لیے لگایا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ابھی سے بیٹھ جائے. آگے چل کر اگر ہمیں مضارع میں تبدیلی کرنا ہوگی کسی وجہ سے تو یہ ضمہ جو ہے یہ جا سکتا ہے. تو اب یہ پوری تبدیلیوں کے بعد یہ لفظ بن چکا ہے یضرب، اور اس کا وزن آ گیا ہے یفعل، اور ترجمہ ہوگا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. یہ ہے ہمارے پاس صیغہ واحد مذکر غائب. مارتا ہے یہ اس کا ترجمہ، اس کا حال والا، اور مارے گا مستقبل والا. تو ہم نے دونوں ترجمے یہاں رکھ دیا. آپ کو جو ضرورت ہوگی آپ اس کا ترجمہ کروا سکتے ہیں. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں تثنیہ مذکر غائب کے صیغے میں. یہ وہی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے ساتھ پلس کر دیں الف اور نون زیر نی کو. تو جب ہم نے الف اور نون زیر نی اس کے ساتھ لگایا تو یہ ضمہ اعرابی چلا گیا اور الف اپنے پیچھے زبر لے کر آیا، تو یہ والا لفظ یضربانی ہو گیا. تو جب یضربانی ہو گیا تو اس کا وزن بھی یفعلانی ہو گیا. یہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا. جمع کی طرف چلتے ہیں. یہی یضرب فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا. اس کے آگے ہم نے اضافہ کیا ہے واو اور نون کا، تو یہ بن گیا یضربون. اس کا وزن بھی بن گیا یفعلون. تو یہ تین صیغے ہمارے پاس بن گئے، یضرب، یضربانی، یضربون. یہ پہلے تین صیغے ہیں. پہلے تین صیغوں کے اندر وہاں چارٹ کے اندر ہم آپ کو سکھا چکے ہیں کہ علامات مضارع میں سے یا استعمال ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں چوتھے صیغے کی طرف. چوتھا صیغہ ہم نے بنانا ہے یضرب فعل مضارع سے. فعل مضارع کا یضرب بنا لیا. اب مضارع کی ساری گردان اسی سے بنے گی. یضرب بن گیا ہم ماضی سے. اب یضرب سے ہم نے بنانا ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ. یاد کیجئے جو علامات مضارع بتائی تھی اس میں یہ تھا کہ علامات مضارع میں واحد مؤنث غائب کے صیغے میں تا لگتی ہے، تثنیہ مؤنث غائب میں تا لگتی ہے. لہذا یہاں کی یا ختم کر دی اور اس کی جگہ تا لگا دی بس، اور کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا. اس کا ترجمہ ہو جائے گا مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت. یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں تثنیہ مؤنث غائب کی جانب. یہ ہے تدریب واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اس کے آخر میں الف اور نون لگایا تو تدریبان ہو گیا. جب الف اور نون آتا ہے نا تو یہ با کے اوپر جو یہ ضمہ یہ چلا جاتا ہے اور الف اپنے پیچھے زبر لے کر آتا ہے. تو یہ تدریبانی ہو گیا. جب تدریب تھا تو اس کا وزن تفعیل تھا، اور جب یہ تدریبانی ہو گیا تو اس کا وزن بھی تفعیلانی ہو گیا. یہ 5 صیغے ہو گئے. چھٹا صیغہ جمع مؤنث غائب. تو جمع مؤنث غائب کے صیغے میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یا آتی ہے پہلے 3 صیغے میں اور ایک چھٹے صیغے میں جمع مؤنث غائب کے صیغے میں. تو یہ تدریب سے ہم نے بنایا، تدریب واحد مؤنث غائب تھا نا، تو اس کی یہ تا ہٹا کر یا لگا دی اور اس کے بعد آخر میں نون لگا دیا، نون زبر نہ، اور نون لگانے کے بعد با کو ساکن کر دیا. تو یہ بن گیا یضربنا اور اس کا وزن ہو گیا یفعلنا. تو یہ گردان بن گئی غائب کے صیغوں میں یضربو، یضربانی، یضربونا، تدریبو، تدریبانی، یضربنا. یہاں تک صیغے ہوئے ہیں ابھی 6. ہم بڑھتے ہیں اگلے صیغے کی طرف، واحد مذکر حاضر کی طرف. واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہم نے بنانا ہے تو واحد مذکر غائب سے بنائیں گے. وہ ہے ہمارے پاس یضربو. کرنا کیا ہے، علامت. اب علامات مضارع، علامات مضارع حاضر کے سارے صیغوں میں تا لگنی ہے. تو یہاں پر تو یا تھی تو ہم نے یا کو ہٹا دیا.
یا کو ہٹا کر اس کی جگہ پر تا لگا دیا تدریبو، تو یہ تدریبو صیغہ واحد مذکر حاضر بن گیا. ترجمہ اس کا ہوگا مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد. تدریبو تھا، تدریبو کے آخر میں الف اور نون لگایا. جب الف اور نون لگایا تو الف اپنے پیچھے زبر لے کر آیا، یہ ضمہ چلا گیا، زبر الف اپنے ساتھ لے کر آیا، اس نے با کے اوپر رکھ لیا تو یہ تدریبانے ہو گیا. جب یہ تدریبانے ہوا تو اس کا وزن بھی تفعیلانے ہو گیا. تو یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا جس کا ترجمہ ہوگا مارتے ہو یا مارو گے تم دو مرد. جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے واحد مذکر حاضر کے صیغے کے آخر میں واو اور نون لگایا تو بن گیا تدریبونا. تو ترجمہ اس کا ہو جائے گا مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد. اگلا صیغہ تدریبو واحد مذکر حاضر تھا، اس کے آخر میں یا ساکن اور نون زبر نہ یہ لگایا، اور جب یہ یا ساکن آ کر لگی تو یہ اپنے ساتھ کسرہ لے کر آئی. وہ آئی تو اس نے کسرہ با کے نیچے لگا لیا، جب با کے نیچے کسرہ لگ گیا تو یہ ضمہ چلا گیا، یہ بن گیا تدریبینہ. اور جب تدریبینہ بنا تو اس کا وزن ہو گیا تفعیلینہ. اب تدریبینہ سے یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس سے ہم نے تثنیہ مؤنث حاضر بنانا ہے. تو کیا کرنا ہے، تدریبینہ میں یہ جو یار نون ہے یہ یا علامت ہے واحد مؤنث حاضر کی اور نون تو اعرابی ہے، تو اس کو ہم نے گرا دیا. جب یہ چلا گیا اس کے آگے لگا دیا الف اور نون زیر نے، تو یہ بن گیا تدریبانی. اب یہ تدریبانی بنا اور اس کا وزن بن گیا تفعیلانی. اس کا ترجمہ ہوگا مارتی ہو یا مارو گی تم دو عورتیں. یہ بن گیا صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر کا. آگے چلیے، تدریبینہ ہے ہمارے پاس واحد مؤنث حاضر، اس سے بنانا ہے جمع مؤنث حاضر. تو سب سے پہلے یا اور نون کو ختم کیا. یا اور نون کو جب ختم کیا تو اس کے آخر میں نون زبر نہ لگا دیا. جب نون زبر نہ آ گیا تو اس کے بعد ساکن اس کے اوپر جزم لگا دی تو بن گیا تدربنا. تو تدربنا بر وزن تفعلنا. ترجمہ ہوگا تدربنا مارتی ہو یا مارو گی تم سب عورتیں. تو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو گیا. اب ہم بڑھتے ہیں واحد متکلم کی جانب. یضرب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، اس کے اوپر علامت لگی ہوئی ہے یا، لیکن ہم بنانا چاہتے ہیں واحد متکلم، اور واحد متکلم کے لیے علامت مضارع یا نہیں الف ہے، لہذا ہم نے اس یا کو ہٹایا اور اس کی جگہ پر الف لگا دیا. تو یضرب سے بن گیا اضرب. بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں. اضرب صیغہ واحد متکلم بن گیا اور اس کا ترجمہ ہو گیا مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت. اور اس کا جو وزن ہے وہ بھی افعلو. اضربو بر وزن افعلو آ گیا. جمع متکلم میں آپ کو یاد ہوگا کہ علامات مضارع میں سے ہم علامت رکھتے ہیں نون، لہٰذا جمع متکلم بنانے کے لیے ہم نے خدمات حاصل کی واحد مذکر غائب کی. اس کے شروع میں یا لگی ہوئی تھی، ہم سب سے پہلے اس علامت کو گرائیں گے. یا چلی گئی، اس کے اوپر نون لگ گیا. جب نون لگ گیا تو یہ بن گیا ندربو. ندربو. اب اس کا جو وزن تھا یفعلو وہ بھی بن گیا، وہ گر گیا، یا گر گئی، نون لگ گیا تو یہ بن گیا نفعلو. تو ندربو بر وزن نفعلو. تو اس طرح مضارع کی پوری گردان ہم نے بنائی. ماضی سے ایک ایک صیغہ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو سکھایا. کہیں سے اگر سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ویڈیو دیکھیں، بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی میں گردان نہیں آپ کو سکھا رہا ہوں، ابھی اسی فعل مضارع سے متعلق ہی کچھ تفہیم کی باتیں اور ہیں، وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا. لیکن جتنا میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے، علامات مضارع کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، مضارع کے کس کس صیغے میں کون کون سی علامت لگتی ہے اور کہاں پر لگتی ہے، اس کو یاد کریں. مضارع کے آخر میں جو ہے کیا ہوتا ہے، مضارع کی تفصیل کیا ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے سبق کے لیے ہیں، کیونکہ آج کی کلاس ذرا لمبی ہو گئی ہے، لیکن ضروری تھا اس کو ایک ہی گفتگو میں سمیٹنا. اس کو یاد کیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. نہیں آیا تو ویڈیو بار بار دیکھیں، آ گیا ہے تو یاد کر لیجئے. اور مجھے اجازت دیجئے، میں 20ویں سبق کے ساتھ فعل مضارع کی اگلی تفصیل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.